بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت یعنی قانون کی شکل میں قرآن کریم اور احادیث کی شکل میں شریعت یعنی کہ قانون دیا ہے کہ کس طرح قانون میں چلنا ہے۔ تو اس کی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جو ہم نے سلسلہ اب سے 1 سال پہلے قبل شروع کیا تھا، سوال جواب کی مجلس کا۔ معاشرے میں بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں بس سنی سنائی بات پر وہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ دین سنا سنایا نہیں ہے، دین جو ہے آسمان سے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر ایک طریقے کو اللہ کے نبی نے مشق کرایا ہے، فالو کرایا ہے، اسی کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ میری اور میری اطاعت، میرے حکموں پر چلو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور فقہاء محدثین کی باتوں پر عمل کرو۔ تو یہ ہماری آج چوتھی مجلس سوال جواب کی ہے۔ ایک تو لوگوں سے محترمانہ درخواست یہ ہے کہ دین کی صحیح بات پہنچنے کا صحیح ذریعہ ہے تو کم سے کم جس شخص تک بھی یہ پہنچے، ایک شخص اس کا لنک 5 لوگوں کو واٹس ایپ کر دے، بھیج دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمنٹ میں اپنے وہ سوال جن کا آپ جواب چاہتے ہیں، لیکن سوال ہو، بےہودہ سوال نہ ہو، سوال سلیقے کا ہو، طریقے کا ہو، بےہودہ سوال نہ ہو۔ جیسے کل ایک مسجد میں ایک شخص امام صاحب سے گزرا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ عربی میں کون سا لفظ ایسا ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا کیا سوال پوچھا اس نے؟ کہ عربی کا کوئی سا لفظ ایسا ہے، اکثر ایسا ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیونکہ یوٹیوب چینل دیکھتا ہے نا، انٹرنیٹ، کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ کو اپنا مولوی بنا رکھا ہے۔ انٹرنیٹ پہ 2 لاکھ ویب سائٹ ایسی بنی ہوئی ہے اسلام، مذہب اسلام کے نام سے،
جو غیروں نے بنائی ہیں اس پہ اپنا ڈاٹا ڈالتے ہیں، ہماری صحیح بات، دین کی صحیح شریعت کی بات پہ شک پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ مسئلے کو الٹ پھیر کر کے بتاتے ہیں، منسوخ حدیثوں کو ناسخ کے روپ میں ڈھال کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیٹ دیکھنے والے اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کوئی بچے کا بھی نام دیکھے گا نا، نیٹ پر دیکھ کر رکھے گا وہاں، تو 2 لاکھ ویب سائٹ یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، مذہب اسلام کے نام پر ایسی بنا رکھی ہیں جو گمراہ کرنے والی ہیں۔ اس لیے علماء کی ایک تو صحیح علماء ہو نیٹ پر، اس کی باتوں پر عمل کرو، اس کی ہی تقریریں، اس کی ہی نصیحتیں سنو، تحقیق کرو کہ کون علماء کہاں کا ہے، کیسا ہے، کیا مزاج رکھتا ہے۔ اور جو تھوڑے بھی علم والے ہوتے ہیں نا، انہیں باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا خیالات ہے، اس کا کیا نظریہ ہے۔ تو علماء میں ایک تو سرپرستی بہت ضروری ہے، علماء حقی، کیونکہ علماء ہوتے ہیں، لیکن علماء حق کی پیروی کرنا ضروری ہے، علماء سو کی نہیں۔ علماء سو وہ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے دین میں رد و بدل کر دیتے ہیں، الٹ پھیر کر دیتے ہیں۔ بہت ساری پہچانیں علماء سو کی، لیکن علماء حق کو اللہ نے بلندی دی ہے۔ علماء حق ہی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا کہ علماء جو ہیں میرے انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی اگر وراثت ہوتی ہے تو وہ دین ہوتا ہے، اور اس دین کو لے کر کے چلنے والے قیامت تک عالمائیں ہیں، عالم اور عالمائیں ہیں، یعنی کہ مؤنث اور مذکر دونوں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لیڈیز عالمہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وارث نہیں ہے، وہ بھی وراثت میں پورا حق رکھتی ہے، اس پہ بھی پورا لازم آتا ہے دین کی باتیں جو سیکھی ہیں ان کو پہنچانا۔ تو سوال ہونا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس نے سوال کیا کہ کون سا لفظ ایسا ہے عربی کا جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اب اس بے وقوف سے پوچھو کہ سب سے بلیغ، سب سے فصیح، سب سے خوبصورت کلام قرآن کریم ہے دنیا کے اندر، عربی زبان، ساری زبانوں کے اندر اس سے کوئی لفظ چھٹا ہوا نہیں ہے، ایک لفظ میں سینکڑوں لفظ سمائے ہیں۔ دیکھو تفسیر لکھنے والوں نے کتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں۔ الحمد کی تفسیر لکھی حضرت بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے، بیضاوی شریف لکھی ہے، پورا ہم نے اس کی تفسیر پڑھی۔ ہمارے استاد محترم مولانا مسرور صاحب نے ہمیں اس کی تفسیر پڑھائی، تو پورے سال میں ہم نے کتنی تفسیر پڑھی تھی معلوم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین سے لے کر کے مفلحون تک، سمجھ میں آیا؟ اور حضرت کتنے پابند ہیں، بارش ہو، بیماری ہو، ٹھنڈ ہو، گرمی ہو، کبھی بھی حضرت کا پیریڈ یعنی کہ گھنٹہ مس نہیں ہوتا۔ کتنا بھی بڑا ہو میں، اگر حضرت کے گھنٹے میں 2 منٹ لیٹ چلا گیا تو مرغا بنا دیتے آرڈر یہ ہے کہ 5
5 منٹ پہلے ان کے پیریڈ میں، اگر پہلا پیریڈ ہے تو 5 منٹ پہلے ان کے پیریڈ میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ اتنی پابندی سے پڑھانے والے استاذ نے کتنا پڑھایا ہمیں؟ 1.5 رکوع سمجھ لو پورے سال میں۔ تو اس میں اتنی فصاحت، بلاغت، کوٹ کوٹ کے اللہ نے ایک ایک لفظ کے اندر بنی ہے۔ تو وہ بوجھنے لگا کہ تو امام صاحب بولے نہیں، وہاں تو الف سے یا تک 29 لفظ ہیں اور کوئی سا لفظ ایسا ہے نہیں قرآن کریم کے جو اندر موجود نہ ہو۔ کہنے لگے امام صاحب آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ کہا یہ ابھی ٹینٹ کا سامان لکھ کے آیا، تم سمجھ گئے ہوں گے کون ہوگا وہ؟ عائشہ کا پڑوسی، عائشہ مدرسے کا پڑوسی۔ کون ہے وہ؟ ٹینٹ کا سامان لکھ کے آیا، اتنی کرسی اسے دی اور اتنا پردے اسے دیے، اتنی ٹیبل اسے دی، اتنی ڈش اسے دی، اور سیدھا مسجد میں آیا۔ میری امام صاحب سے کہہ رہا ٹے اور چے نہیں ہے اور قرآن میں۔ اب مجھے غصہ آ گیا، ضرور آ گیا اس کی بات سن۔ زمانہ بدبخت، ابلیس، مکار، دیوس، یہ تو علم نہیں ہے، دوسرا علم والوں سے سوال بھی بےہودہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، اتنے پرانے ڈاکٹر تھے، تجربے کار ڈاکٹر تھے ہمارے محلے میں۔ میرٹھ میں یہ بتاتے ہیں 2 یا 3 MBBS اس وقت میں تھے جب یہ فارغ ہوئے تھے MBBS کی ڈگری لے کر کے۔ اللہ نے آج کے وقت میں تجربہ بھی بڑھا دیا تھا۔ شفا کے تو پڑوسی ہیں، ہمارے بھی پڑوسی ہے، ڈبل گھر ہے نا ان کا، تمہارے یہاں میں بھی ہمارے یہاں بھی۔ تو ڈینگو کا علاج کیسا تھا ان کے پاس؟ دلی، آگرہ، کلکتہ، لکھنؤ، وہاں سے تک مریض آ رہے تھے۔ ڈینگو کا علاج بڑا زبردست، لیکن اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے استاذ تھے جنہوں نے مجھے حفظ کرایا، مسجد میں امام تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، استاد نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے، قرآنی قصے۔ قرآنی قصے اس وقت میں حفظ کر رہا تھا، مجھے اتنا علم بھی نہیں تھا، بچہ تھا میں، نہ سمجھتی اس وقت۔ تو مولانا نے اس کا مطالعہ کیا، اور کیونکہ مولانا جو ہے بے بات تو بے بات، آج کے امام جو ہے ڈرتے ہیں اور اوقات لوگوں سے، پتہ نہیں کیوں۔ آج ہم پہ وبال ایسے ہی نہیں آ رہا، ہمارے رہبر بڑے رہبروں سے ڈرنے لگے، حالانکہ عالم سے بڑا رہبر کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، لیکن وہ روزگار لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک فلاں آدمی کمیٹی میں ہے، یہ بیاض لیتا ہے، بیاض کے اوپر تقریر نہیں کرنی، کیونکہ رزاق سے یقین ہٹے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ چاہے ساری دنیا کے سارے دین کے علوم کیوں نہ پڑھ لے، اگر اس دن کا یقین نہیں بنا، اگر اس دن کا یقین نہیں بنا اللہ کے لیے کہ اللہ رزاق ہے، تو تمہیں قدم قدم پر فاقے کا ڈر لگے گا، قدم قدم پر پیٹ خالی ہونے کا ڈر لگے گا، قدم قدم پر جیب خالی ہونے کا ڈر لگے گا۔ اس لیے رزاق ہونے کا یقین اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ رزاق ہے، رزاق۔ جب یہ یقین دل سے بیٹھ جائے گا نا کہ اللہ رزاق ہے، تو فاقے کا، جیب کا، پیٹ کا، ضرورتوں کا خیال من سے ختم ہو جائے گا، فری ٹینشن ہو جاؤ گے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ کیا؟ والقدر خیرہ وشرہ، کہ اچھا برا جو بھی ہو انسان کے ساتھ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے مقدر میں جو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا ہے، جو بھی اچھا برا ہو
تو آج شام کی فکر بالکل نہیں کرنی، آج دوپہر کی فکر بالکل نہیں کرنی، کیا گھر میں ایک دانہ نہیں ہے؟ کیوں؟ والقدر خیرہ وشرہ، اگر کھانا مقدر میں لکھا ہے تو پہنچ کر رہے گا، پہنچ کر رہے گا۔ ہاں، اللہ نے ذریعے مقرر کیے ہیں، حرام سے مت کماؤ، حلال سے کماؤ، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، کوشش کرو۔ تو یہ مقدر کی کامیابی ہے۔ تو رزاق اللہ ہے۔ تو وہ میں بتاتا کہ وہ بے باک تھے، بے باک۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ قرآن کس سے آپ نے نام کیوں رکھا؟ کہ جی میں نے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی نبیوں کے واقعات ہیں سب اس میں جمع کیے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ بھئی قصے کی تفسیر بتاؤ مجھے، قصہ کہتے کس کو ہیں؟ قصہ کہتے کس کو ہیں؟ تو مولوی تو مولوی ہوتا ہے نا، مولوی نہیں ہوتا، اللہ اس کے سینے کو وسیع کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنی چٹ کرتا ہے، اپنی پٹ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے سینے کو حکمت اور نور سے بھر دیتا ہے جب یہ اجتہاد نکلتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا متکبرانہ گھمنڈ توڑنا تھا، تو کہا کہ قصہ جو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے من گھڑت باتوں کو کہا جاتا ہے، جیسے ویسی کہانی لکھتی الف لیلا وغیرہ کی، ان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ تو جی مجھے نام کیا رکھنا چاہیے تھا کہ قرآن واقعات رکھتے۔ پھر ان نے بیچارے نے ایک حدیث لکھی تھی کہ روشنی کم ہوتی ہے سرما لگانے سے، لہذا سرمے کے نقصان لکھے اور سرما نہیں لگانا چاہیے۔ مولانا نے کہا کاٹو اسے کاٹو۔ حالانکہ بہت زبان جور اور بہت جدی آدمی تھا، ہر ایک کے بس میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن مولانا نے کہا کاٹو اسے۔ تم نے حدیث کی توہین کی ہے کہ جی حضرت کیوں کاٹوں میں؟ کہ آپ نے حدیث کی توہین کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ہے سرما لگانا، اور سنت سے کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے تمہاری سائنس کچھ بھی کہہ رہی ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سنت سے نقصان ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر تو مسجد میں بھی مت آؤ، 4 سنت بھی مت پڑھو، اور سنت مستحب تو چھوڑتے ہی ہیں لوگ۔ تو پھر تو بہت ساری چیزیں ہیں، بھائی نکاح بھی مت کرو، نکاح بھی تو سنت ہے، حدیث میں سنت ہی تو بتایا نکاح کو۔ لیکن وہ مسئلہ دوسرا ہے کہ نکاح فرض بھی ہے، وہ مسئلہ دوسرا ہے، لیکن عبادت تو سنت کی ہے، کٹوایا اس سے۔ اب ہمارے حکیم اسلام نور اللہ مرقدہ، میرے استاذ بھی تھے، میرے پیر بھی تھے، گلستہ بوستہ حضرت سے میں نے پڑھی ہے، حضرت سے میں نے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہ حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھتا ہوں میں، جو اللہ آج مجھ سے کام لے رہا، جیسے بھی لے رہا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم مجھ پہ یہ ہے کہ جس سچویشن میں اللہ نے مجھے رکھا ہے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ سینکڑوں نابینا مسجد میں سوال کرتے ہیں، میں انہیں برا نہیں کہہ رہا ہوں، بیچارے محتاج ہیں، حالات ہیں ان کے ساتھ۔ اور کئی نابینا ایسے ہوتے ہیں کہ بیچاروں حافظ قرآن بھی بنے، جد و جہد بھی کی، لیکن منتقل ہو گئے دنیا سے، ایسے ہی چلے گئے۔ 2 کو تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے
مجھ کو اتنا فضل کیا کہ میری نسل میں چلا دی اور کسی کا محتاج بھی نہیں کیا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. تو حضرت یہ دعا دیا کرتے تھے جب بھی مجھے ملتے تھے, انا حضرت اجازت دعائے خصوصی, تو حضرت سر پہ رکھ کر, ہاتھ سر پہ رکھ کے ہمیشہ یہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے اپنے علاوہ, اللہ تجھے اپنے خزانے سے رزق دے. حضرت نے یہ دعا مجھے بہت دی, تو میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی دعاؤں کی برکت اور اللہ کا فضل ہے. تو حضرت حکیم صاحب کا جب انتقال ہوا تو ہم نے تعزیتی جلسہ کرا. اس نے یہ کہہ رکھا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھئی جو بھی دین کا کام کرو, ہماری ایک کمیٹی تھی, امن کمیٹی, وہ دین کے کام کرتی تھی, جلسے وغیرہ ہر سال سالانہ جلسہ کراتی تھی, سالانہ جلسہ کراتی تھی. تقریباً 2003 سے ہم یہ جلسہ کراتے ہیں. 2003 سے ہم یہ جلسہ کراتے ہیں. تو 2003 سے ہم یہ جلسہ کرا رہے تھے. 15 تک یہ جلسہ پہنچا, 15 تک یہ جلسہ پہنچا. پھر 16 میں ہمارا مدرسہ یہاں آ گیا, تو 16 سے تو ہم اپنے مدرسے کے نام سے ہی کریں. تو کل ملا کے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس وقت میں ہم عام چچا کرتے تھے, اب تو ہم اپنے مدرسے کی طرف سے کرتے ہیں جلسہ. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ رکھا تھا کہ بھئی جب بھی تم کوئی دین کا کام کرو تو میرا بھی حصہ ڈال لیا کرو. تو ہم نے تعزیتی پروگرام کیا حضرت کے لیے. تو اس سے پاس پہنچے کہ جی ایسے ایسے تعزیتی پروگرام کر رہے ہیں. کہنے لگے وہ تو جاہل تھا, ایسے جاہل کیا آدمی کے لیے تم تعزیتی پروگرام کر رہے ہو, کسے کہہ رہا ہو؟ میرٹھ میں زندہ ولی, اگر کسی کو اس وقت میں دیکھنا ہوتا تو حکیم صاحب کی ہستی زندہ ولی کی. لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ تو جاہل ہے. اب مجھے غصہ بہت آتا ہے, میرے ساتھ والوں کو پتا, میرے ساتھ والوں نے میرے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے, بہت نمن, کیونکہ سب کو پتا ہے سنگتی ہے. ارے تو وہ جب وہ کنٹرول نہیں ہوا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کے حساب سے آپ بھی جاہل ہیں. اور وہ میرے منہ کو دیکھے, کیونکہ مجھے ایک دم کچھ کہہ تو سکتا نہیں. کیوں ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے عورت کے غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ عورت کے غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ عورت مرد کی کیا بات ہے اس میں؟ غسل تو غسل ہے سب کا ایک. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ, اللہ نے آپ کو اعضائے نفس الگ دیا ہے, عورت کو اعضائے نفس الگ دیا ہے. تو کل ملا کے یہ ہے کہ وہ, میں نے کہا جی آپ بھی چاہیے ان کی طرف, ان کی وجہ سے تو ان کے آگے تو کیا ہو کہ میں نے کہا جو علم آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علم آپ کے پاس ہے ان آپ سے اونچے درجے کا علم ان کے پاس ہے. آپ ڈاکٹر ہو تو وہ حکیم ہیں اور اعلیٰ درجے کے حکیم ہیں, لیکن آپ عالم نہیں ہو. جو کیسا عالم تھا وہ, میں نے اس سے یہ پوچھا لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام بتا, اس سے بتایا تو گیا نہیں. ہم اس سے یوں کہنے لگا کہ بھئی ضرورت کے مسئلے پوچھے کرو, ان مسئلوں سے فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ شریعت میں کہاں فرض ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام جاننا ضروری ہے؟
یا لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں جانیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ بےہودہ سوال ہے. ساری بات میں نے بےہودہ سوالوں کے اوپر بتائی ہے کہ کمنٹ میں جو ہو بےہودہ سوال نہ ہو، سوال حقیقتاً سوال ہو. سوال عورتوں کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ عورتوں کی امامت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے عورت کو زینت کی چیز بنایا ہے. شریعت مطہرہ نے عورت کو زینت کی چیز بنایا ہے، زینت کی چیز بنایا ہے، اور اس زینت کے اندر اللہ نے فتنہ اور سکون چھپا کر رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو زینت ایسی ہے کہ اس زینت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے خوب گھر سجا لیا، اس کے اندر فتنہ چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں سکون تو مل سکتا ہے لیکن فتنہ چھپا ہوا نہیں ہے. ہم نے بہترین کر کے اپنا گھر سجا لیا، بنا لیا. لیکن عورت، لڑکی اگر سجی ہوئی نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی زینت ہے. سمجھ میں آیا؟ عورت مرد کی نظر میں وہ کیا ہے؟ پھر بھی وہ زینت ہے. کیونکہ نفس برائی کی دعوت دیتا ہے. اللہ نے دونوں کے اندر میگنیٹ رکھے ہیں، میگنیٹ. ایک کے اندر لوہا، دوسرے کے اندر میگنیٹ رکھا ہے اللہ نے. تو جب لوہا اور میگنیٹ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ چپکاتے ہیں، کھینچتے ہیں. تو یہی صفت اللہ نے مرد اور عورت کے اندر رکھی ہے. اگر اس مائنڈ کے اندر میگنیٹ ہوتا اور یہ ٹیکس لوہے کا ہوتا تو آپ رکھ سکتے تھے اس طرح اس کو سامنے؟ فٹاک سے چپک جاتا، اور چپکتے ہی سارا پروگرام فیل ہو جاتا. ایسے ہی اللہ نے اس میگنیٹ اور لوہے کے درمیان وقفہ رکھا ہے ہر مسئلے کے اندر. اگر اس وقفے کو ختم کرنا ہے تو پھر نکاح کرنا پڑے گا. جیسے ہمارا یہ اسپیکر آواز دے رہا نا، اگر لوہا نہ ہوتا تو جب بھی آواز نہ دیتا. اگر اس کے اندر میگنیٹ نہ ہوتا تو یہ پھر بھی آواز نہ دیتا. سمجھ میں آیا؟ تو میگنیٹ اور لوہے کے سمپرک سے، ملن سے یہ اسپیکر بنا ہے جو اتنی خوبصورت آواز کا فائدہ دے رہا ہے. ایسے ہی مثال بالکل نکاح کی ہے، نکاح کی، کہ اللہ نے نکاح کو بھی عورت اور مرد کے درمیان اسی فائدے کے لیے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو آپ میری بچیاں ہوں، جو بھی مسئلہ میں آپ عالمہ ہو اس لیے آپ کو میں مسئلہ بتا بھی دیتا ہوں. اگر کوئی غیر عالمہ ہوتی، کیونکہ آپ مسئلے پڑھ کے آئی ہو، اگر کوئی غیر عالمہ ہوتی تو میں اس کو مسئلے بتاتا بھی نہیں. کیونکہ آپ کو معاشرے میں جانا ہے، آپ کے سامنے یہ سارے مسائل آنے ہیں، پھر آپ فون کر کر کے پوچھو گے. جب بھی ہمیں یہ بتانا ہے تو جب بھی میں کوئی ایسا مسئلہ سمجھوں تو آپ یہ تصور کیا کرو کہ کیا تو آپ اچھی بیٹھی ہیں ہمارے سامنے، یہ تصور کرو کہ ہمارا باپ بیٹھا ہے ہمارے سامنے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیڈیزوں کو مسئلے سمجھائے ہیں.
لیکن امت باپ سمجھ کے ہی سمجھتی رہی ہے. حضرت فاطمہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ناپاکی آتی رہتی ہے، نہیں رکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 10 دن سے زیادہ اگر ناپاکی آتی ہے تو پھر وہ ناپاکی نہیں ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور قرآن بھی پڑھنی پڑیں گے اور سارے فرائض ادا کرنے پڑیں گے، روزہ بھی رکھنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فصیح الفاظوں میں ہم تک دین پہنچایا کہ فاطمہ اگر تیرا خون بوریے پہ بھی ٹپک رہا ہو تو 10 دن کے بعد پھر بھی کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی. یعنی کہ تو پاک ہے، وہ بیماری کا خون ہے، ناپاکی کا نہیں ہے. تو اس لیے میں جو بھی بات سمجھوں، اس لیے وہ تو میری بات ذہن سے نکل گئی جو سمجھانی تھی. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو، ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے، جس کے بچے زیادہ ہوتے ہوں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے بچے زیادہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بہن کو دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو، اس کی پھوپھی کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو، کیونکہ کل قیامت کے دن میری امت کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر خوش ہوں گا. خوش. آج انگریزوں نے ہمارے درمیان ایک حربہ ڈال دیا، بچے 2 ہی اچھے، چھوٹا خاندان سخی خاندان. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 2 فرما بردار نہ بنے تو قسم خدا کی تمہارے خاندان سے برا کوئی خاندان نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے 10 بھی ہوئے اور 10 فرما بردار ہو گئے، دیکھو ابھی میں بتاتا نا، رزاق سے یقین ہٹ جاتا ہے. رزاق سے، اللہ رزاق ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر زمین پر چلنے پھرنے والا، رینگنے والا، دوڑنے والا، اس کی تفسیر میں اگر جاؤ تو اڑنے والا، پھاڑنے والا، دھاڑنے والا، پرندہ چرندہ، جو بھی جاندار اس زمین کے اندر آسمان کے نیچے ہے، اللہ نے اس کا رزق اس کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کیا کر دیا تھا؟ لکھ دیا تھا. اس دنیا کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہر شخص کا، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اتار دیا تھا اس دنیا کے اندر. اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ان کی تعلیم کا خرچہ، ان کا بس سب تو یہی بہت ہے. تو یہ یقینوں کی خرابی ہے. اللہ کا فیصلہ عبادت کی قبولیت پہ بھی یقین جو ہے بنیاد ہے. جیسے ہمارے تعلیم کی بنیاد الف با تا سا وغیرہ ہے نا، ABCD، اگر یہ نہ آئے تو بچے کو انگلش نہیں سیکھے گا، الف با تا سا نہ آئے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا. اور اگر ہماری بنیاد اس کمرے کی نہ ہوتی، کمرہ ایسے ہی کھڑے کر لیتے تو یہ کمرہ جو ہے 26-27 سال کھڑا نہ رہتا، بلکہ 26-27 دنوں میں ہی نیچے آ جاتا. تو یقین جو ہے نا، یقین ہماری ساری عبادتوں کی بنیاد ہے. بنیاد اگر یقین کمزور ہو گیا تو
ساری عمارتیں گر جائیں گی، ساری عمارتیں گر جائیں گی۔ نماز منہ پہ مار دے گا اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کہہ دے گا اللہ جا تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو یقین سب سے اہم اور سب سے مضبوط ہونا چاہیے، یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ تو رزاق ہونے کا یقین نکلا تو بچے روئے اچھے ہوں گے، کیونکہ تو بہرحال اللہ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہے، اللہ نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے، اللہ نے اس کے چہرے پہ بغیر میک اپ کے زینت کو سجایا ہے۔ یہ تو ہم انگریزوں کے چکر میں باولے ہوئے، کیونکہ انہیں کیا کہتے ہیں اسے فاؤنڈیشن بھی بیچنا ہے، اور انہوں نے مطلب یہ گلنڈر کبھی دیواروں پہ لگتا تھا تاکہ پرانی بتائی صفا ہو جائے۔ یہ گلنڈر کہاں لگتا تھا؟ دیواروں پہ، تاکہ پرانی بتائی جو اکھڑ رہی ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے، نئی بتائی ہو جائے۔ اب تمہارے چہروں پر گلنڈر لگ رہا، تو یہ سب پیسہ کمانے کے سسٹم ہیں۔ اللہ نے تمہیں، اللہ نے حسن دیا ہے، عورت کو حسن دیا ہو ہے۔ اگر حیا والی پردے والی عورت ہے، وہ کتنی بھی کالی ہے، کتنی بھی بدصورت ہے، لیکن اللہ نے اس کے چہرے میں کشش رکھی ہے، کھچاؤ رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کو زینت بنایا ہے۔ زینت، اگر عورت کو زینت اللہ نہ بناتا تو میں یہ بتاتا کہ اس زینت کے اندر اللہ نے فتنہ اور سکون کو چھپا کر رکھا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے اس زینت کے اندر، عورت کی زینت کے اندر، اگر یہ میک اپ بھی نہ کرے، بناؤ سنگار بھی نہ کرے، تو اللہ نے اس کی زینت کے اندر، اس کی خوبصورتی کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر ایک سکون، نمبر ایک فتنہ، نمبر دو سکون۔ فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت فتنہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری عورت فتنہ ہے۔ بے نکاحی عورت سے اگر قربت حاصل کرے تو وہ فتنہ ہے۔ ماں ہے، ماں فتنہ نہیں ہے، ماں کی خدمت فرض ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کا رشتہ کیسا ہے؟ بہن ہے، بہن فتنہ نہیں ہے، کیونکہ کتنا بھی شرابی ہو، کبابی ہو، کیسا بھی انسان ہو، نشیڑی ہو، لیکن بہن پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا، کیونکہ غیرت ہے، غیرت ہے اس کے اندر، بہن ہے میری۔ اور جب تک یہ غیرت زندہ ہے تو انسان میں انسانیت زندہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ باپ اپنی بیٹی پہ نظر نہیں ڈالے گا، کیونکہ غیرت ہے، غیرت ہے۔ جب تک یہ غیرت زندہ ہے تو انسان کے اندر کیا زندہ ہے؟ انسانیت زندہ ہے۔ اور جس دن یہ غیرت مر جاتی ہے تو اس دن انسان کے اندر کا انسان بن جاتا ہے، مر جاتا ہے، پھر وہ انسان نہیں، حیوان ہو جاتا ہے۔ تو ان فتنہ، بے نکاحی عورت سے قربت حاصل کرنا، وہ فتنہ ہے عورت۔ اور سکون، ماں کی گود میں جو سکون ہے کہیں؟ ماں کی گود میں جو سکون ہے کہیں دنیا میں؟ نہیں ہے۔ بہن کے ساتھ رہنے میں جو سکون ہے، چاہے بہن بھائی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ رہنے میں جو سکون اور جو بے فکری اور جو مزہ ہے، دنیا کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹی کے ساتھ جو مزہ ہے رہنے میں، ماں کو
یا باپ کو وہ دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اور میاں بیوی کا رشتہ تو اتنا پاکیزہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں خود بیان کر دیا، لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ تم ایک دوسرے سے اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، کیونکہ آدمی ادھر ادھر بھٹکتا ہے سارے دن کاروبار کے لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی خاک چھانٹتا ہے، لیکن جب اپنے گھر میں آتا ہے اس کی بیوی اگر ایک مسکراہٹ پیش کر دے تو وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے ہتھوڑے چلائے ہیں۔ اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے عورت کے اندر، وہ سجی نہیں ہے، سنوری نہیں ہے۔ اوپر جو بھی ہے اسے بلاؤ، اوپر سے بلاؤ جو بھی ہے اوپر، تو عورت سجی نہیں ہے، سنوری نہیں ہے، پرانی ہے بھی نیچے، عورت سجی نہیں ہے، سنوری نہیں ہے، ابھی انہوں نے کوئی میک اپ بھی نہیں کیا، لیکن جب شوہر باہر سے آیا تو اس نے ایک مسکراہٹ پیش کری محبت والی، اتنی دیر لگا دی کہاں سے آئے، اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی میں آپ کا۔ تو یہ جو ہتھوڑے چلا چلا کے اس کے ہاتھ اکڑ گئے تھے نا، کچھ دیر کے لیے وہ بھول جاتا ہے۔ بیٹی ابو جی اتنی چہرے سے بڑا تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بہت صبح سے اب آئے ہو، پانی لو، چائے لو، تو سکون ہے نہیں سکون۔ اور بہنوں کا تو خیر کوئی پوچھو من، وہ تو کپڑے بھی ایڈوانس دھو کے رکھتی ہے بھائیوں کے، اور وقت پہ سارا کام دیتی ہیں تیار کر کے، تو سکون ہے نہیں ہے عورت۔ اور ماں تو خیر ماں تو ماں ہے، ماں جیسا سکون تو جنت میں ہی مل جائے تو الگ بات ہے، لیکن ماں کے تو سائے میں بھی سکون ہے۔ ماں اگر پڑوس میں چرپائی بچھا کے سو رہی ہے نا تو جب بھی سکون ہے۔ یہ ابھی محسوس نہیں ہوتا، جب تک زندے ہوتے ہیں نا جب تک محسوس نہیں ہوتی یہ چیز، جب جدا ہو کے چلے جاتے ہیں نا جب محسوس ہوتی ہے یہ چیز کہ ماں چرپائی بچھاتی تھی، اس کے برابر میں ہماری چرپائی ہوتی تھی، اس میں بھی سکون تھا۔ تو عورت کو اللہ نے صرف نازک بنایا ہے، پردے کی چیز بنایا ہے، زینت کی چیز بنایا ہے، تو اللہ نے اس کی آواز کو بھی پردہ بنایا ہے، آواز کو بھی اللہ نے اس کی آواز کو بھی کیا بنایا ہے؟ پردہ بنایا ہے۔ عورت اگر معزز بنے گی تو پھر کیا ہوگا؟ شرابی بھی میں قدر چھوڑ کے آ جائے گا، آج تو شراب سے توبہ، نماز پڑھنے جاؤں گا۔ پھر عبادت کیا بن جائے گی؟ فتنہ۔ سمجھ میں آیا؟ عبادت کیا بن جائے گی؟ فتنہ۔ کیونکہ عورت کا غلط استعمال ہوگا تو فتنہ بنے گی، صحیح استعمال ہوگا تو سکون بنے گی، یہ سمجھ لیجیے گا بس۔ تو شریعت نے نہیں دی سے اذان کی اجازت، اذان کی اجازت شریعت میں نہیں دی اس کو، کیونکہ فتنہ بنے گی یہ اذان۔ ایسے ہی امامت کا مسئلہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ امامت ہم رکنا اس لیے نہیں ہے کہ ریکارڈنگ ہے، امامت کا مسئلہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ جس دن پتا چلا کہ کوئی لیڈیز نماز پڑھا رہی ہے تو چاہو منزل بڑھ جائیں گے اور لوگ وقت سے پہلے کام چھوڑ کے آ جائیں گے، تو یہ عبادت میں فتنہ بنا ہے، فتنہ۔ اور نماز جو ہے وہ ایسی عبادت ہے، فقہا محدثین یہ فرماتے ہیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے، شدید بھوک لگی ہے،
اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ بھی ڈر ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی، تو پہلے کھانا کھاؤ، کوئی بات نہیں نماز قضا ہو جائے گی، پہلے اتنا کھانا کھا لو کہ کھانے میں دھیان نہ پہنچے۔ اور جب امامہ صاحبہ کہے گی الحمدللہ رب العالمین، تو سارے مردوں کے دل بیٹھ جائیں گے۔ تو ایسی عبادت کا کیا ہوگا؟ یہ عبادت فتنہ بنے گی، فتنہ۔ تو شریعت نے جو کہا نا، شریعت نے جس چیز سے بھی ہمیں روکا ہے، شریعت نے ہمیں جس چیز سے بھی روکا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ڈھکی ہوئی ہیں۔ عورت کی امامت اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ فتنہ بنے گی، فتنہ۔ اور عورت کی نماز، حدیث میں آتا ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے اپنے گھر کے آنگن میں تو اس سے بہتر یہ ہے، اس کی بہترین نماز وہ ہے کہ اندر کمرے میں پڑھ لے۔ اور عورت اگر نماز پڑھے اپنے کمرے میں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے اس سے اندر والا کمرہ ہو تو اس میں پڑھ لے۔ کیا ہوا؟ ہاں؟ تو عورت کی امامت، عورت کی اقامت، عورت کی معزنی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ فتنہ بنے گی۔ ہاں، عورت میں امامت کر سکتی ہے یا نہیں؟ فرض نماز میں تو وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی حافظ قرآن ہے، کوئی لڑکی اور پھر دوسری لڑکی بھی اس کے ساتھ میں حافظ قرآن میں پیچھے کھڑی ہونے والی، تو اس کے پیچھے 10 عورتیں بھی، 10 لڑکیاں بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہیں، قرآن کریم سن سکتی ہیں، لیکن اتنی احتیاط سے سنانا پڑے گا کہ کمرے سے باہر آواز نہ جائے، غیر مرد کے کان میں آواز نہ پڑے۔ باقی کہیں بھی عورت کی امامت جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ فتنہ بہت زور و شور سے اٹھایا تھا ایک بدبخت نے، سیاتی پتنی عیسائی تھی، قوم تھی ایران کی، تو اس نے اذان بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی۔ اب اس اذان میں شریعت نے عورت کو چھپنے کا حکم کیوں دیا؟ شریعت نے چھپنے کا حکم؟ قرآن کریم ابھی اگر ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، اگر ہم قرآن کریم حدیث بھی ایک طرف رکھ لیں تو اللہ نے ہمیں باشعور بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل والا بنایا ہے۔ ذرا یہ سوچو کہ اللہ نے ہمیں پردے کا حکم کیوں دیا، ہمیں اللہ نے چھپنے کا حکم کیوں دیا؟ اپنی عقل سے سوچو۔ اگر ایک اسکٹ والی لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، ایک برقعے والی لڑکی مدرسے میں آ رہی ہے، تو لڑکوں کا رجحان کس کی طرف ہوگا؟ برقعے میں، اسے کیا پتا کون جا رہی ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی ہے۔ اللہ نے حضرت کو بڑے ہی علم سے نوازا، بہت متقی پرہیزگار۔ علماء دیوبند میں سے
علماء دیوبند کا نگینہ ہے، نگینہ۔ ٹرین میں جا رہے تھے حضرت، وہاں ایک پنڈت جی ملے۔ پنڈت جی نے وہی سوال کیا کہ بھئی آپ عورتوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ سمجھ میں آیا کہ آپ عورتوں پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ مولانا کہ بھئی ہم عورتوں پہ ظلم نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، علماء دیوبند کا نگینہ ہے، نگینہ۔ اگر ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں، اگر ہندوستان کے اندر ہم علم والے جتنے بھی موجود ہیں تو انہی جیسے لوگوں کی قربانی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ٹرین میں جا رہے تھے حضرت، ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ حضرت اسلام میں ظلم کیوں ہے عورتوں پہ؟ کہ بھائی ظلم کہاں ہے، وہ تو انصاف ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ پنڈت نے کہا کہ کیسا انصاف ہے کہ بھری گرمی میں بکا، منہ بھی ڈھک، ہاتھ بھی ڈھک، پیر بھی ڈھک۔ مولانا چپ رہے۔ مولانا نے اور دو چار باتیں ادھر ادھر کی، کہنے لگے مولانا کہ پنڈت جی کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو، جو سب سے زیادہ پسند ہو؟ کہنے لگے مجھے چھاچھ کی پکوڑی بہت پسند ہے۔ حضرت نے کہا بھئی اگر آلو کی بھی پسند ہوگی پھر تو؟ کہ ہاں بہرحال مجھے پکوڑیاں بہت پسند ہیں۔ اچھا حضرت اگلے اسٹیشن پہ اترے، چھاچھ کی بھی پکوڑی لائے، آلو کی بھی پکوڑی لائے، اور اس سے یوں کہا کہ مسالہ اتنا ڈال دیو کہ مہک مارے ہیں۔ کیا ہے؟ دو آنے فالتو لے لے، آنے چلتے تھے نا اس میں، دو آنی کتنی، دو آنے فالتو لے لیو لیکن مسالہ ایسا ڈال دے جو مہک مارے ہیں۔ بڑی چٹپٹی کرا کے لائے، رکھ دیا۔ اب پنڈت جی سے تو مولوی تو صبر والا ہوتا ہے نا، مولوی تو صبر والا ہوتا ہے۔ پڑوس میں دیکھ بکری دعوت نہیں آئی تو یہ کہتا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى۔